پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمارے وننگ کینڈیڈیٹس امیدواران تھے ان کو ہرایا گیا دھاندلی کے ذریعے، تو وہ آپ نے پاکستان کی تاریخ کیا ورلڈ ریکارڈ آپ نے دیکھا کہ کس طرح بے ڈھونگے طریقے سے دھاندلی ہوئی۔ ہماری تقریباً 180 سیٹیں قومی اسمبلی میں ہونی چاہیے اور اس کے لیے ہم لوگ حتی الوسع قانونی کوشش کریں گے اور آئینی اور قانونی زمرے میں رہتے ہوئے پرامن طریقے سے نیشنل اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی کے ساتھ ساتھ ہمیں جو آئین اور قانون حق دیتا ہے ہم لوگ پرامن مظاہرے پاکستان کے ہر جگہ میں کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ مہنگائی کا سیلاب جو کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے شروع کیا تھا، پی ڈی ایم حکومت 1 نے، اور اس وقت بھی وزیر اعظم شہباز شریف ہی تھا، وہی مہنگائی کا سیلاب آپ کے ان کی ذیلی حکومت یعنی کہ ان کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جاری رکھا، تیزی لائی، اور یہ حکومت مزید اس پہ تیزی لائے گی۔ اشیاء خرد و نوش سے لے کے بجلی کے بل اور گیس کے بلوں میں آپ کو بہت زیادہ اضافہ اگلے کچھ دنوں میں نظر آئے گا۔ یہ اسمبلی ہم لوگ بارہا بار کہہ چکے ہیں کہ یہ مکمل نہیں ہے، اور ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ابھی اللیگل غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر اعظم اپنے آپ کو جو کہتا ہے، جس کا نام شہباز شریف ہے، اور غیر آئینی غیر قانونی وزیر اعلیٰ جو بیٹھی ہیں پنجاب میں، ان کے ہاؤس ہی کمپلیٹ نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں سی جے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ خدارہ ان ایکٹیویٹیز کا از خود نوٹس لیں اور اس کا تدارک کریں۔ پاکستان یہ نہیں سہ سکتا۔ ابھی میں بات کرتا ہوں کہ یہ ایگزیکٹ انسٹنسز، یعنی کہ یہ ایگزیکٹ وہ کون سے مواقع تھے جہاں پہ آپ نے دیکھا، یا وہ کون سے جگہ تھی جہاں پہ یہ ہیومن رائٹس ابیوزز ہوئیں۔ کل پاکستان میں مختلف شہروں میں ہمارے پرامن احتجاج ہوئے، اور وہ احتجاج پاکستان تحریک انصاف کی کال پہ ہوئے۔ کوئی گملہ کوئی چیز نہیں ٹوٹا۔ اسلام آباد میں بھی ہوئے، پنڈی میں ہوئے، لاہور میں ہوئے، مختلف سندھ کے شہروں میں ہوئے، کے پی میں ہوئے، بلوچستان میں، ہر جگہ ہوئے۔ پر آپ ستم ظریفی دیکھیں کہ پنجاب میں جتنے مظاہرے ہوئے وہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو کہ غیر آئینی غیر قانونی طور پہ وہاں پہ بیٹھی ہیں، مریم نواز، ان کے کہنے پہ، اور ان کے جو نیچے آئی جی جو سہولت کار ہیں، وہ تو ابھی پبلک سرونٹ نہیں رہا، وہ ایک گھریلو ان کا ایک سرونٹ یعنی کہ ان کا گھریلو ملازم بن کے رہ چکا ہے مسلم لیگ نون کا۔ اس کا نام ہے ڈاکٹر عثمان۔ وہ اور ان کا جو سٹاف ہے، جو پولیس سٹاف ہے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کو اور ورکرز کے خلاف دہشت گردی کے پرچے کیے، اور اس پہ ہمارے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب اور بیرسٹر لطیف کھوسہ صاحب جو کہ نامور قانون دان اور اس وقت ہمارے بیرسٹر لطیف کھوسہ صاحب قومی اسمبلی کے ممبرز ہیں، ان کو اریسٹ کیا گیا۔ ہمارے تقریباً 100 سے زیادہ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا، مختلف جگہوں میں ان کو لے کے گئے تھانوں میں۔ ابھی تک کوئی لوگ اریسٹڈ ہیں، کئیوں کے خلاف شدید قسم کے پرچے ہوئے ہیں، سیریس اوفینسز لگائے گئے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ آواز حق اور سچ کی نہ اٹھائیں۔ پھر ہم لوگ آتے ہیں اسلام آباد کی طرف۔ اسلام آباد میں بھی شعیب شاہین صاحب ہو گئے، شیر افضل مروت ہو گئے، علی بخاری ہو گئے، عامر مغل ہو گئے۔ ان ساتھیوں کے خلاف بھی اسلام آباد پولیس نے مختلف پرچے کیے، سیریس ان پہ دفعات لگائے۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ وہ اپنا آئینی اور قانونی حق ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ ہم لوگ اس چیز کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ ایک پرامن جماعت رہی ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ دیکھیں کہ اسلام آباد کا آئی جی اور اسلام آباد کا سیکرٹری انٹیریئر
आफताब अकबर दुरानी, IG इस्लाम आबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान, SSP ऑपरेशन मलिक जमाल जफ़र, DC इस्लाम आबाद इरफान नवाज मेमन, ये वो लोग हैं जिनके चेहरे बेनकाब होने चाहिए और आपके सामने आने चाहिए कि किस तरह ये इंसानी हकूक़ को पामाल करते हैं, किस तरह ये सेलेक्टिवली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ख़िलाफ़ तशद्दुद करते हैं। और इनमें से SSP ऑपरेशन और DC इस्लामाबाद, इनके ख़िलाफ़ तो हाई कोर्ट ने भी इनके ख़िलाफ़ इनको सज़ा सुनाई हुई है। इनमें से इस्लामाबाद में सतन ज़रीफ़ी ये है ख़वातीन व हज़रात कि आप ये भी देखें कि इनमें IG इस्लामाबाद हो गया, ये SSP ऑपरेशन हो गया और SP ऑपरेशन हो गया। हमारे कौमी असम्बली के मेंबर है शाहराम खान, ये 1 साल पहले उनके चचा के घर पे ये लोग गए, 6-7 घंटे हो, या सूबाई असम्बली पंजाब हो या सिंध हो, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ज़रिए हम लोग इनके अकाउंट्स चेक कराएंगे। हम लोग चेक करेंगे कि इन्होंने, चाहे वो सिंध पुलिस हो या वो पंजाब पुलिस हो या इस्लामाबाद पुलिस, इनकी शाखर्चियाँ क्या हुई हैं, इनकी परफॉर्मेंस क्या है। और ये मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पुलिस की परफॉर्मेंस 0/0 रही है। फॉर्म 45 के हसूल के लिए PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। NA 236 से आलमगीर खान और NA 242 के उम्मीदवारों ने दरख्वास्तों में इलेक्शन कमीशन, RO और दीगर को फरीकैन बनाया है। दरख्वास्त में कहा गया है धांधली के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इंतखाबी उज़रदारी दरख्वास्त दायर करनी है। अहकामात के बावजूद तस्दीक शुदा दस्तावेज़ात फराहम नहीं की जा रही हैं। हम 9 फरवरी से रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, दफातर बंद हैं। तस्दीक शुदा कॉपी मौसूल होने तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त दायर नहीं कर सकते। रिटर्निंग अफसर को तस्दीक शुदा दस्तावेज़ात फराहम करने का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन में PS 119 कराची से MQM उम्मीदवार की कामयाबी के खिलाफ केस की समाअत, जाहिद मशवानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी जाहिद। PS 119 कराची गरबी इंतखाबी उज़रदारियों पर समाअत का सिलसिले में ये केस भी चल रहा था। MQM के कामयाब उम्मीदवार अली खुर्शीदी के वकील फरोन नसीम इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, जबकि आज़ाद उम्मीदवार जो इनके मुकाबले में थे सईद आफरीदी के वकील बाबर अवान भी पेश हुए थे। दौरान समाअत बाबर अवान और फरोन नसीम के दरमियान मुकालमा हुआ, तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और बाबर अवान के दलाल के दौरान फरोन नसीम ने मुदाखलत की और बात करना चाहते थे, जिस पर बाबर अवान ने कहा कि ये कराची नहीं है और ये आप क्या कर रहे हैं, यहाँ ये नहीं हो सकता जो आप कराची में करते हैं, आप यहाँ गन पॉइंट पर फैसले नहीं करा सकते। बाबर अवान और फरोन नसीम के दरमियान तख्त-ए-कलामी बड़ी, जिस बात के बाद कमीशन के अरकान उठकर बाहर चले गए। उसके बाद समाअत रोक दी गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत महकमा एनर्जी एंड पावर का इजलास हुआ। ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ियाउल हक हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। ज़ियाउल हक, इजलास में क्या फैसले हुए? जी, इस इजलास में मसाजिद और इबादत गाहों की सोलराइजेशन के हवाले से जो मंसूबे थे उस हवाले से फैसले किए गए हैं कि दीनी मदरसों को भी इन सोलराइजेशन में शामिल किया जाए। इसके अलावा ये भी कहा गया कि सूबे भर के 1000 से 1500 रजिस्टर्ड दीनी मदारिस को मंसूबे में शामिल किया जाएगा। ये अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह किया है। इसके अलावा उनका कहना था इस मंसूबे में तमाम अजला से मदरसों की शमूलियत को यकीनी बनाया जाए और मदरसों में ज़ेर तालीम हज़ारों तलबा जो रिहाइश पजीर होते हैं उनकी सहूलत के लिए मदरसों को शमसी तवानाई फराहम करना इंतहाई ज़रूरी है। ये अली अमीन गंडापुर की हदायत थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मुतल्लिका काम की जानिब से महकमे की तरक्याती मनसूबों और इंतजामी माली मामलात और दीगर अमूर पर भी अली अमीन को ब्रीफिंग दी गई और उस ब्रीफिंग में पन बिजली के जारी मनसूबों की मुकर्रर मुद्दत के अंदर तकमील को यकीनी बनाने के लिए हदायत दी गई हैं। जी बहुत शुक्रिया ज़ियाउल हक। जस्टिस हाशिम खान काकड़ ने कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट का हलफ उठा लिया। जस्टिस मोहम्मद एजाज स्वाति ने जस्टिस हाशिम काकड़ से हलफ लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने पहला हुक्म जारी कर दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि उनके सफरी औकात पर किसी किस्म का रिवायती प्रोटोकॉल ना अपनाया जाए, हूटर बजाने से मुकम्मल इज्तनाब किया जाए। मेरी नकलो हरकत के दौरान आवाम के लिए कोई खलल पैदा नहीं होना चाहिए। 9 मई को थाना शादमान नजर आतिश करने का केस ATC लाहौर ने सनम जावेद और आलिया हमजा के जुडिशल रिमांड में 25 मार्च तक तौसी कर दी। अदालत ने सनम जावेद और आलिया हमजा को 25 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया।
ڈیوٹی جج ارشد جاوید نے کیس کی سماعت کی۔ بشرا بی بی نے نکاح کیس میں سزا معطلی کے لیے متفرق درخواستیں سیشن جج کی عدالت میں دائر کر دی۔ فاروق اعجاز آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، بشرا بی بی کی جانب سے سزا معطلی کے لیے متفرق درخواست ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار کو پی پی سی کی دفعہ 496 کے تحت سزا سنائی گئی، 7 سال قید کی سزا اور 5 لاکھ جرمانہ ادا کرنے کی ہدایت کی گئی۔ درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ درخواست گزار کو مزید قید رکھنے سے استغاثہ کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ یہ سرکاری خزانے پر بوجھ ہے۔ درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ درخواست گزار اس کے شوہر کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ اہم ثبوتوں پر بھی ٹرائل کورٹ نے غور نہیں کیا اور درخواست گزار کو پہلے بھی کسی جرم میں سزا نہیں ہوئی اور معزز عدالت کے اطمینان کے لیے شورٹی بانڈ دینے کو بھی تیار ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ 3 فروری 2024 کے فیصلے پر عمل درآمد معطل کیا جائے اور اپیل پر حتمی فیصلہ آنے تک ضمانت پر رہا کیا جائے۔ جی بہت شکریہ آپ کا فاروق اعجاز۔ اور حکومتی پنجاب کا قلیل المدتی بجٹ لانے کا فیصلہ، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے خواجہ نصیر موجود ہیں۔ جی خواجہ نصیر آگاہ کیجیے۔ بالکل جی، پنجاب حکومت نے قلیل المدتی بجٹ لانے کا فیصلہ کیا اور اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے محکمہ خزانہ کو قلیل المدتی بجٹ کی تیاری کا حکم دے دیا ہے۔ جو رواں ماہ کا بجٹ ہے یہ 31 مارچ کو مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد آئندہ 3 ماہ اپریل، مئی اور جون کے لیے حکومت بجٹ پیش کرے گی اور اس بجٹ اجلاس کو اس بجٹ اجلاس کی منظوری کے بعد بجٹ کی باقاعدہ منظوری پنجاب اسمبلی سے لی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ خواجہ نصیر۔ وفاقی کابینہ کا پہلا اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے۔ 3 بجے حلف برداری کے بعد 5 بجے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوگا۔ بات کریں گے ڈپٹی بیورو چیف اسلامات اظہر فاروق سے۔ اظہر، کیا ایجنڈا ہے آج اجلاس کا؟ جی، وزیر اعظم شہباز شریف نے شام 5 بجے یہ اجلاس طلب کیا ہے۔ ابھی چونکہ حلف برداری کی تقریب ہے، 3 بجے نئے وزراء حلف اٹھائیں گے اور اس کے بعد ان کے قلمدان جو ہے وہ ان کو سونپے جائیں گے، جس کے بعد کیبنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے۔ تو آج کا جو ایجنڈا ہے وہ یقینی طور پر تعارفی اجلاس ہوگا اور اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف ضروری گائیڈ لائن دیں گے وفاقی کابینہ کو۔ تو یہ پہلا افتتاحی اجلاس ہے جو کہ 5 بجے طلب کیا گیا ہے۔ حلف برداری کے فوراً بعد وزیر اعظم ہاؤس میں یہ اجلاس ہوگا۔ ایجنڈا جو ہے اسی وقت جو ٹیبل پہ جو ہے وہ دیا جائے گا، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ تعارفی اجلاس ہے اور مستقبل کے حوالے سے اہم فیصلے اس میں ممکن ہیں۔ ٹھیک ہے اظہر، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ بڑے شہروں میں آمد و رفت کے لیے 657 بسوں کی فراہمی کا پلان منظور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہر تحصیل میں طالبات کے لیے اسکول بس پروجیکٹ تیار کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے طلباء کے لیے ایڈوانس رقم کم کرنے کی ہدایت کی۔ مریم نواز نے کہا، عوام کی تکلیف کا ازالہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ عوام معاشی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، حکومت کو بوجھ اٹھانا ہوگا۔ پنجاب میں 20,000 الیکٹرک بائکس، 657 ماحول دوست اربن بس پروجیکٹ پر بریفنگ دی گئی۔ پہلے مرحلے میں لاہور، راولپنڈی اور دیگر شہروں میں ڈیزل ہائیبرڈ ریجنریٹڈ بسیں چلائی جائیں گی۔ 2 مئی سے بائک پروجیکٹ لانچ ہوگا۔ احتساب عدالت میں فواد چودھری کے خلاف جہلم میں تعمیراتی منصوبوں میں خرد برد کیس کی سماعت۔ فاروق اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا فاروق۔ جی بالکل، فواد چودھری کے خلاف جہلم میں تعمیراتی منصوبوں میں خرد برد کے کیسز کی سماعت ہوئی ہے اور فواد چودھری کو احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ نیب حکام کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ فواد چودھری کے خلاف انکوائریاں ابھی جاری ہیں۔ فواد چودھری نے عدالت سے استدعا کی کہ انہیں اہل خانہ سے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کی بیٹیوں سے بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے فواد چودھری کی استدعا کو منظور کر لیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ عدالت نے فواد چودھری کے جوڈیشل ریمانڈ میں 26 مارچ تک کی توسیع کر دی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی کی سٹی کورٹ نے حلیم عادل شیخ اور علی زیدی کو حسان نیازی کو فرار کرانے کے کیس سے بری کر دیا۔ عدالت نے حلیم عادل اور علی زیدی کی بریت کی درخواست منظور کر لی۔ حلیم عادل شیخ اور علی زیدی عدالت میں پیش ہوئے۔ کراچی کی سٹی کورٹ نے حلیم عادل شیخ اور علی زیدی کو حسان نیازی کو فرار کرانے کے کیس سے بری کر دیا۔ عدالت نے حلیم عادل اور علی زیدی کی بریت کی درخواست منظور کر لی۔ حلیم عادل شیخ اور علی زیدی عدالت میں پیش ہوئے۔
پیپلز پارٹی کے رہنما نیئر بخاری کہتے ہیں کہ ایوان صدر آئین کی بالادستی کا مرکز اور پارلیمان کے وقار کا محور ہوگا۔ آصف زرداری کو مشترکہ صدر منتخب کرنے پر اتحادیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پی پی حکومت کے ساتھ اور پارلیمان میں اتحادی حکومت کی مددگار ہے۔ قوی امید ہے وفاقی کابینہ ڈیلیور کرے گی۔ مہنگائی کے خاتمے اور اشیاء ضروریہ کی سستے داموں فراہمی ضروری ہے۔ سنی اتحاد کونسل نے نہ اپنے انتخابی نشان پر الیکشن لڑا، نہ وہ مخصوص نشستوں کی حقدار ہے۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کی مخصوص نشست پر جے یو آئی کی غلط خاتون کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فضل الرحمان نے نوٹیفیکیشن منسوخ کر کے تحقیقات کرنے کی درخواست دے دی۔ درخواست میں کہا گیا صدف احسان نہ تو پارٹی کے رکن ہیں اور نہ ان کا نام جے یو آئی کی فہرست میں ہے۔ نوٹیفیکیشن منسوخ کر کے ہنا بی بی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ فضل الرحمان نے کہا کہ تحقیقات کروائی جائیں کہ یہ غلطی ہے یا ملی بھگت ہے۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کی مخصوص نشست پر جے یو آئی کی غلط خاتون کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فضل الرحمان نے نوٹیفیکیشن منسوخ کر کے تحقیقات کرنے کی درخواست دے دی۔ درخواست میں کہا گیا صدف احسان نہ تو پارٹی کے رکن ہیں اور نہ ان کا نام جے یو آئی کی فہرست میں ہے۔ نوٹیفیکیشن منسوخ کر کے ہنا بی بی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ فضل الرحمان نے کہا کہ تحقیقات کروائی جائیں کہ یہ غلطی ہے یا ملی بھگت ہے۔ قومی اسمبلی کے 13 مارچ کو ہونے والے اجلاس کا وقت تبدیل کر دیا گیا ہے۔ بات کریں گے ڈپٹی بیورو چیف سلامت اظہر فاروق سے۔ اظہر، کیوں تبدیل کیا گیا؟ جی، اسپیکر قومی اسمبلی نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ پہلے 2 بجے اجلاس تھا، اب وہ 4 بجے کا کر دیا گیا ہے قومی اسمبلی کا اجلاس۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کچھ اپنی مصروفیات بھی تھیں جس کی وجہ سے یہ اجلاس کا ٹائم جو ہے وہ تبدیل کیا ہے، تو اب وہ قومی اسمبلی کا اجلاس 4 بجے ہوگا 13 مارچ کو۔ اس بات کا امکان ہے کہ مخصوص نشستوں پر جو اور مزید ارکان کامیابی ان کا نوٹیفیکیشن کے بعد ان کی تقریب علم برداری ہوگی اس اجلاس میں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اظہر فاروق۔ کراچی سرجانی سیکٹر 5D میں فلیٹ میں سلنڈر پھٹنے سے دھماکے کے بعد آگ لگ گئی۔ افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ افضل، بتائیے گا۔ جی دیکھیے، یہ سرجانی ٹاؤن کا ایک رہائشی عمارت ہے جس کے اندر سلنڈر دھماکہ ہوا تھا، جس کے بعد اچانک آگ بھڑک اٹھی اور اس کے نتیجے میں ایک خاتون اور ایک مرد شدید زخمی ہوئے، جنہیں ایدھی ایمبولینس کے ذریعے سول اسپتال کے بنس وارڈ منتقل کیا گیا ہے، جن کی شناخت فیضان اور رخسار کے ناموں سے ہوئی ہے، جبکہ ریسکیو 1112 کی ٹیم بھی یہاں پر پہنچ گئی ہے اور آگ بجھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں کام کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ نارتھ کراچی پار ہاؤس کے قریب ڈمپر کی ٹکر سے خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مشتعل افراد نے ڈمپر کو آگ لگا دی۔ نذیر شاہ، آگاہ کیجیے۔ بالکل، دیکھیں، نارتھ کراچی میں ٹریفک حادثہ ہوا ہے جہاں ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار خاتون اور مرد کو ٹائر تلے کچل دیا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے، جس کے بعد مشتعل افراد نے ڈمپر کو آگ لگا دی۔ رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری وہاں پہنچ گئی ہے اور شہر قائد میں صرف 4 گھنٹے کے دوران 4 حادثات ہوئے جس میں 6 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جس میں پہلا حادثہ صبح 8:30 بجے کالا پل اور اس کے بعد پھر دیگر یہ حادثات ہوئے ہیں اور اس حوالے سے مزید تحقیقات جاری ہے۔ جی، بہت شکریہ نذیر۔ چاقی میں برساتی ریلے میں پھنسنے والے شخص کو مقامی نوجوانوں نے بچا لیا۔ بہادر نوجوانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ریسکیو آپریشن کیا، گاڑی کو رسی سے باندھا اور کھینچ کر ریلے سے نکال لیا۔ ڈرائیور کے ساتھ پانی کے تیز بہاؤ میں پھنسی گاڑی کو بھی بغیر کسی نقصان کے ریسکیو کر لیا۔ چاقی میں برساتی ریلے میں پھنسنے والے شخص کو مقامی نوجوانوں نے بچا لیا۔ بہادر نوجوانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ریسکیو آپریشن کیا، گاڑی کو رسی سے باندھا اور کھینچ کر ریلے سے نکال لیا۔ ڈرائیور کے ساتھ پانی کے تیز بہاؤ میں پھنسی گاڑی کو بھی بغیر کسی نقصان کے ریسکیو کر لیا۔ اب بات کریں گے موسم کی، تو بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بارش اور پہاڑی علاقوں میں برفباری وقفے سے جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے۔ مزید جانتے کوئٹہ میں موجود AY نیوز کی نمائندہ عطیہ اکرم سے۔ بارشوں کے نئے سسٹم کے داخل ہونے کے بعد سے بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں جو ہے وہ برفباری کا سلسلہ جاری ہے اور تقریباً جو ہے وہ 22 اضلاع میں بارش مسلسل گزشتہ رات سے ہو رہی ہے۔ کوئٹہ میں کل سے مسلسل بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے جو ہے
وہ کلات، مکران، خاران، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، ہرنائی، زیارت، ان علاقوں میں مزید بارشوں کی پروڈکشن بھی کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ PDMA کو اور دیگر جتنی ضلع انتظامیہ ان کی جانب سے جو ہے وہ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. مسافروں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کی ہدایت کی گئی ہیں. بارشوں کے بعد جو ہے وہ سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. جی تو ملک بھر میں رمضان المبارک سے پہلے ہی مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے. پھل سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، گوشت کی قیمتیں بھی قابو سے باہر ہو گئی ہیں. مختلف شہروں میں عوام کن مشکلات کا شکار ہے جانیں گے اپنے نمائندگان سے. کراچی سے انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، لاہور سے سدرا غیاث ہیں اور پشاور سے شہزاد محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں. انور، پہلے آپ کی جانب بڑھتے ہیں، کراچی کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. ریٹ لسٹ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا صورتحال ہے بازاروں میں؟ جی انور. سبزیاں یا ان کی جو قیمتیں ہوتی ہیں وہ انتہائی بلند ترین سطح کے اوپر چلی جاتی ہیں، اور قیمتیں انتہائی بلند ترین سطح پر ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ماہ رمضان کے اندر سب سے زیادہ جو استعمال کی جاتی ہیں وہ ہری پیاز ہوتی ہے، شملہ مرچ ہوتی ہے. شملہ مرچ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں. اگر شملہ مرچ کی جائے گی تو اس کی قیمت 400 سے لے کے 600 روپے فی کلو ہے. ہری پیاز کی بات کی جائے گی تو اس کی قیمت بلند ترین سطح کے اوپر 400 سے لے کے 600 ساڑھے 600 روپے کلو کے حساب سے دستیاب ہے. پیاز کے جس کی قیمت عام دنوں کے اندر تقریباً 150 روپے فی کلو تھی، اس وقت کراچی کی مختلف مارکیٹوں کے اندر پیاز 280 روپے فی کلو سے لے کے 300 روپے فی کلو کے حساب سے فراہم کی جا رہی ہے. اگر بات کی جائے گی پھلوں کی تو کیلے کے جو ریٹ تھے جو درجہ اول تھے تقریباً 100 روپے درجن تھے، لیکن اس وقت مارکیٹ کے اندر 150 سے 200 250 روپے فی درجن کے حساب سے دستیاب ہیں. اور دیگر سبزیوں کی بات کی جائے گی، تمام کی تمام سبزیوں کی قیمتیں اس وقت انتہائی بلند ترین سطح کے اوپر ہیں. اگر 100 روپے کے اندر کوئی سبزی کراچی کی مارکیٹوں کے اندر دستیاب ہے وہ تو آلو ہے جو 60 روپے فی کلو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پالک ہے جو کہ 50 سے 60 روپے فی کلو کے حساب سے. تاہم اس کے علاوہ جتنی بھی سبزیاں ہیں ان کی قیمتوں کے اندر 100 سے لے کے 150% کا اضافہ سامنے آیا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ لوگوں کی دسترس کے اندر ہونی چاہیے، تاہم لوگوں کی دسترس کے اندر نہیں ہے. اور مختلف مارکیٹوں کے اندر اس وقت مختلف ریٹ ہیں. اس وقت ہم شہاب الدین مارکیٹ کے اندر، اگر ہم کراچی کی مختلف مارکیٹوں کے اندر جائیں گے تو یہ ٹیرف آگے کی جانب بڑھتا جائے گا، یہ پھر اور بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے، کراچی سے تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. انور، اب لاہور کا رخ کر لیتے ہیں. سدرا موجود ہیں. سدرا، لاہور میں اس بار کافی فوکس ہے، خاص طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی کہا ہے کہ پرائس ریگولیشن جو ہے اس پہ نظر رکھی جائے گی. آپ اس وقت آن گراؤنڈ موجود ہیں، آپ نے کیا صورتحال دیکھی اب تک مارکیٹ میں پرائسز کی؟ جی بالکل، لاہور میں اس وقت میں موجود ہوں، اور اس وقت جس جگہ پہ میں موجود ہوں یہ مغل پورہ کی سبزی مارکیٹ ہے، اور یہاں پر فروٹ مارکیٹ بھی ساتھ ساتھ ہی ہے. لیکن اگر چیزوں کے نرخوں کی بات کی جائے تو وہ آسمان سے باتیں کرتی دکھائی دے رہی ہیں. ہفتہ 10 دن پہلے جو چیزیں 100 سے 150 روپے میں دستیاب تھیں، اب ان کی قیمت بڑھ کر 300، اور بہت ساری چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ 300 سے بھی زیادہ تجاوز کر چکی ہیں. جو بنیادی ضروری اشیاء ہیں جو ہر گھر کی ضرورت ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، پیاز، ٹماٹر، ادرک، لہسن، جو کہ ہر گھر کی بنیادی ضرورت ہے. پیاز کی قیمت کی اگر بات کی جائے جو ہفتہ 10 دن پہلے تقریباً 180 سے 150 کے درمیان میں مل رہا تھا، اب اس کی قیمت بڑھ کر 250 اور بہت ساری جگہوں پر 300 روپے میں بھی دستیاب ہے. فی کلو میں یہ پیاز جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح اگر ٹماٹر کی قیمت دیکھ لیں جو کہ 80 سے 100 روپے فی کلو میں دستیاب تھے، اب ان کی قیمت بڑھ کر 200 روپے تک جا پہنچی ہے. مشروبات کا استعمال جو ہے وہ ہر گھر کا لازمی جو صحیح. تو لاہور کی صورتحال ہے، رخ کر لیتے ہیں اب پشاور کا. بتائیے گا پشاور کی کیا صورتحال ہے اس وقت، اور وہاں پر آپ کیا ریٹ دیکھ رہے ہیں شہزاد؟ ملک کے دیگر حصوں کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی شے خوردونوش کی قیمتیں بدستور آسمان سے باتیں کر رہی ہے. اگرچہ رمضان کی آمد ہے، تاہم اس کے ساتھ جو قیمتیں ہیں وہ بدستور زائد دیکھنے کو مل رہی ہے. پشاور کی جو سب سے بڑی غلہ منڈی ہے یہاں پر ہم موجود ہے. اگر ہم چینی کی جو 50 کلو گرام بوری کی بات کریں تو اس کی قیمت 7,000 روپے مقامی مارکیٹ میں ہے. اسی طرح اگر ہم گھی کے 5 کلو پیکٹ کی بات کریں تو اس کی قیمت 2,000 روپے ہے. آٹے کی اگر ہم بات کریں تو آٹے کا جو 20 کلو کا تیلا ہے اس کی قیمت سرخ آٹا جو ہے وہ 2,800 روپے کلو ہے، جبکہ سفید تو پھر بہت ہی زیادہ ہے. یہ صورتحال جو بڑی کموڈیٹیز ہے اس کی ہے. اگر ہم سبزیوں کی بات کریں تو جو سفید پیاز ہے اس کی قیمت مقامی مارکیٹ میں فی کلو 300 روپے بتائی جا رہی ہے، اور اس سے زائد جو سرخ رنگ کا پیاز ہے اس کی قیمت تو 400 روپے بتائی جا رہی ہے.
जो बुनियादी तौर पर इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से जो कीमतें मुकर्रर की गई हैं वो पहले ही से इतनी ज़्यादा है कि जो मज़दूर तबका है वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। रही सही कसर जो है वो ज़ायद मुनाफाखोरी जो है वो पूरी कर लेती है। अगर हम चिकन की बात करें तो चिकन की फ़ी किलो कीमत जो इतवार के रोज़ थी वो 415 रुपये, जबकि आज 430 रुपये है। ठीक है, रमज़ान से पहले मुख्तलिफ शहरों में आवाम की मुश्किलात का शिकार है। हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट करे थे। कराची से हमारे साथ थे अनवर खान, सिद्रा गयास लाहौर से और शहजाद महमूद हमारे साथ थे पेशावर से। बहुत शुक्रिया आप सबका। बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात के लिए दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। कहते हैं सेनेट इलेक्शन से मुतालिक पार्टी कायद से मुशावरत बहुत ज़रूरी है। अदलिया से बहुत उम्मीदें हैं, तवक्को है हमें इंसाफ मिलेगा। नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली की जनरल इलेक्शंस हो रहे थे तो कंसल्टेशन में लेके गया था खान साहब से कंसल्टेशन के लिए। लास्ट टाइम हाई कोर्ट ने हमें इजाज़त दे दी थी। इस मरतबा भी सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं, हमने दरख्वास्त दी है कि इसके लिए भी हमें इजाज़त दी जाए ताकि वो डॉक्यूमेंट्स हम साथ ले जाए और अंदर जाने की इजाज़त हो, क्योंकि ये थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। सैफर केस और तोशाखाना केस के समाअत हैं, तो आपकी क्या तवक्कुआत हैं और खान साहब इससे पहले बाहर आ रहे हैं? उम्मीद तो है इंशाअल्लाह ताला। हमेशा से अदलिया से बड़ी तवक्कुआत हमारी अदलिया ही है, बाकी किसी तरफ तो देख नहीं सकते। अदलिया का एहतराम करते हैं, अदलिया पे एतमाद भी करते हैं, हर मरतबा आते हैं, मुतबाना गुजारिश करते हैं और इस उम्मीद के साथ आते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमें भी इंसाफ होगा। NA 148 मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट हो गई। ज़राए के मुताबिक नून लीग NA 148 मुल्तान पर पीपल्स पार्टी के मुकाबले दस्तबरदार होने पर रजामंद हो गई। कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया जाएगा। यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर मुंतखब होने पर नशिस्त खाली करेंगे, जहां से पीपल्स पार्टी के कासिम गिलानी उम्मीदवार होंगे। वज़ीर आला पंजाब के कौल व फ़ेल में खुला तज़ाद। मरियम नवाज ने वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद जो कहा, पंजाब में उसके बरक्स हो रहा है। मरियम नवाज ने कहा था कि मैं उनकी भी वज़ीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, लेकिन पंजाब भर में PTI की कॉल पर एहतजाज में शरीक लोगों पर पंजाब पुलिस ने बदतरीन तशद्दुद किया, यहाँ तक कि बच्चों और ख़वातीन को भी नहीं बख्शा गया। मरियम नवाज को वोट ना देने वाले MPs को गिरफ्तार किया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान पंजाब असम्बली बैरिस्टर चौधरी तैयब राशिद, ओवैस उमर विर्क और सरदार सरफराज डोगर सकिया पुल से गिरफ्तार किए गए। मरियम नवाज ने पहली तकरीर में क्या कहा था, सुनिए। अपोजिशन मौजूद होती, मेरी तकरीर के दौरान शोर शराबा करती तो मुझे खुशी होती। मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ, मैं उन सब की भी वजीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया, और मैं उन सब की भी वजीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। मैं अपोजिशन को ये मैसेज देना चाहती हूँ, मेरे दफ्तर के दरवाजे, दिल के दरवाजे, मेरे चेंबर के दरवाजे हर वक्त 24/7 उनके लिए भी उसी तरह खुले जिस तरह मेरी जमात के कारकुन। मैं ये कहना चाहती हूँ जनाब स्पीकर कि मेरे दिल में किसी के लिए ना इंतकाम का कोई जज्बा है, ना बदले का कोई जज्बा है। रहनुमा PTI लतीफ़ खोसा का कहना है कि जाली और फॉर्म 47 की जबरी मुसल्लत करदा हुकूमत है। कल इस हुकूमत की बौखलाहट सबने देख ली। हमारे लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया था, मुझे 6 घंटे तक बिठाए रखा। मैंने पूछा किसके हुक्म पर गिरफ्तार किया गया, तो वो बताने से कासिर थे। तरीके से हमने एक एहतजाज चौक आउट किया जाली हुकूमत की। इसकी आपने बौखलाहट का अंदाज जोरदार तरीके से देख लिया। पंजाब में और कानून है, इस्लामाबाद में किसी ने किसी को जो है हाथ नहीं लगाया। कल इन्होंने 6 FIR लाहौर में की, मेरे ऊपर तो इतनी मज़ाक़ खेज की गई। 6 घंटे वहाँ बिठाए रखा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे साथ कोई बदतमीजी की है, वो खुद भी अपनी मजबूरी का इजहार कर रहे थे। बहुत माजरत खां उनका अंदाज था कि जी हुक्म है। भाई हुक्म किसका है ये तो बताने से वो कासिर थे। और इन पुलिस वालों के खिलाफ जिन्होंने मुझे पकड़ा है, वो अगवा का पर्चा भी मैं करवाऊंगा। इसको अंत तक पहुंचाऊंगा कि मुझे हब्से बेजा में रखा गया, क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी की गई है। ये किसी के कहने पे करे या मजबूरी पे करे, ये कोई इसका जवाब नहीं है। तो बताए कि किस कहने पे किया है, क्यों फिर अपने ऊपर इल्ज़ाम लेता है पुलिस वाला। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगामात मौसूल हो रहे हैं। सऊदी फर्मारवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सदर के नाम मकतूब में नेक जज्बात, सदर पाकिस्तान के लिए कामयाबी और मुल्क के लिए तरक्की और कामरानी की उम्मीद का इजहार किया। चीन के सदर शी जिनपिंग अपने पैगाम में कहते हैं, चीन और पाकिस्तान के दरमियान रिवायती दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए सदर जरदारी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा
کہ پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں گہرے برادرانہ تعلقات ہیں. امید ہے آپ کے دور میں دونوں ملکوں کے عوام کی خوشحالی کے لیے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے. صدر مملکت آصف علی زرداری کو ایوان صدر میں گارڈ آف آنر پیش کرنے کی تقریب. مسلح افواج کے دستوں کی جانب سے صدر مملکت کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. صدر مملکت آصف زرداری نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا. گارڈ آف آنر کی تقریب میں بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو اور بختاور بھٹو بھی شریک ہوئے. اچھا چلیں اب ان سب پہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو صبح صبح کھایا نہیں جاتا اس سے متلی ہوتی ہے یا اس طرح کی چیز آتی ہے، لیکن اگر آپ صبح صبح اٹھ کے کچھ نہ کھائیں، چائے شائے پی لیں تو اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں، ذرا اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. گفتگو کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیوز میں مدعو کیا ہے غذائیت رمشا صدیقی کو. السلام علیکم رمشا. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ ٹو یو ایز ویل. گڈ مارننگ وتھ بلیک کافی. اور اس چیز کے ساتھ کہ میں نے کر لیا ناشتہ، انہوں نے نہیں کیا، تو یہیں سے آغاز کرتے ہیں کہ ہم صبح اٹھ کے، ویسے تو آج بائی لک کر لیا میں بھی نہیں کرتا کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کو جلدی جلدی بھاگنا دوڑنا ہیبٹ بن گئی ہے. کتنا انہیلدی ہے یہ؟ ویل ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ کون خالی پیٹ پہ ناشتہ کر رہا ہے یہ دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ سم ون جو کہ ہیلدی ہے، ینگ ہے اینڈ ان کو پیچھے کوئی اور ڈیزیزز نہیں ہیں، ان کا خالی پیٹ پہ اگر وہ ایک کپ چائے یا کافی لے لیتے ہیں، صرف ایک کپ، تو دیٹس ناٹ دیٹ ہارمفل اف یو آر اے ہیلدی انڈیویجول. یہ ہم چائے چینی والی دودھ پتی والی بات کر رہے ہیں. جی بالکل درست. جی اتنا ڈینجرس نہیں ہوتا بیکاز ریسرچ ایویڈنس اس چیز کے پیچھے کوئی بیکنگ ڈھونڈنے میں ناکام رہا ہے. جو لیٹسٹ میٹا انالیسز ہیں وہ یہ کہتے ہیں. سیکنڈ چیز یہ، اف یو آر سم ون ہو از ڈائبیٹک، یا آپ کو آلریڈی یہ مسئلہ رہتا ہے کہ پیٹ خراب رہتا ہے، ڈائریا کی کمپلین رہتی ہے، یا پھر آپ کو بہت زیادہ تیزابیت کا مسئلہ رہتا ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ عام ہے، ہم لوگ گرم مسالے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، اسپائسز ذرا زیادہ لے رہے ہوتے ہیں، تو ایسے تمام افراد جن کو ان مسائل کا بہت زیادہ سامنا رہتا ہے، اگر وہ خالی پیٹ پہ وداؤٹ اینی بریک فاسٹ لیں گے تو یہ زیادہ ڈینجرس ہے. بیکاز صبح صبح خالی پیٹ پہ چائے لینا ہماری یا کافی لینا ہماری باڈی میں، ہمارے اسٹمک میں تیزابیت، ایسیڈیٹی پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے. کچھ لوگ میری طرح وہ کرتے ہیں ایک بسکٹ کھا لیا جسٹ ٹو یو نو فلفل دا ریکوائرمنٹ کہ چلو ہم نے کچھ کھا کے چائے پی ہے. سو یہ بھی کوئی ناشتہ نہیں ہوا نا. ڈیفینیٹلی بہتر یہی ہے کہ پہلے آپ اپنا دن کا آغاز سب سے پہلے تو ایک گلاس پانی سے کریں تاکہ آپ کے اندر کا جو گیسٹرو انٹسٹینل سسٹم ہے، معدہ ہے، نظام ہضم ہے، اس کو ایٹ لیسٹ تھوڑا سا اسٹارٹ ہونے کا ٹائم مل سکے. اس کے بعد آپ اپنی کافی چائے کے ساتھ جو بھی پراپر ناشتہ ہے اس کا آغاز کریں. اچھا مس رمشا یہ ضرور بتائیے گا مجھے کہ بہت سارے لوگ ویٹ ریڈیوس کرنے کے لیے، اور ان بہت سارے لوگوں میں بھی شامل ہوں، ہم کیا کرتے ہیں صبح اٹھ کے کھیرا اور پودینہ، اور اب اس میں بہت سارے جو سوشل میڈیا پہ ایک جو متس آ گئے ہیں، اس میں جنجر ڈال لو، اس میں فلاں ڈال لو، اتنا سب کچھ لیمو نچوڑ لو، وہ پورا ایک ایکویریم بنا لو، آخر میں صرف چھوٹی مچھلیاں ڈالنے کا مارجن رہ جاتا ہے. وہ تو ایک الگ چیز، وہ ڈیٹاکس واٹر سارٹ آف بن گیا. لیکن کچھ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں لہسن چبا لو خالی پیٹ، نہار منہ ادرک کا پانی پی لو، سب ہو جائے گا. تو یہ ایسیڈک چیزیں کتنا نقصان پہنچاتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی پہلی تو بات یہ سمجھنی ضروری ہے کہ وہ ویٹ جو آفٹر ایئرز آف بیڈ ہیبٹس اینڈ پور ڈائٹ آپ نے گین کیا ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو ایک شارٹ اینڈ کوئک کلیم دیتی ہے کہ اف یو ٹیک دیٹ یور ویٹ لاس پرابلم از گن بی سارٹیڈ، دیٹس ان ریئلسٹک. اس پہ یقین کرنا بیوقوفی کے مانند ہے. سو اٹس آلویز امپورٹنٹ کہ آپ اس طرح کی جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں، پہلی بات تو وہ خالی پیٹ نہ لیں. آپ اپنی پراپر ڈائٹ اگر اسٹارٹ کریں اور اس کے ساتھ اگر ایڈیشنل اس کو ایڈ رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہلکا سا لیمن واٹر لینا چاہتے ہیں، اس میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں الون اٹ سیلف کوئی ویٹ لاس انڈیوس نہیں کرتی. صحیح. اچھا اب ایک چیز میں ضرور اپنی والدہ کے حوالے سے، اور ہو سکتا ہے وہ آپ کی والدہ بھی ضرور دیکھ رہی ہوں گی تو ان کے لیے بھی، ہماری جو امیاں ہوتی ہیں جو تھوڑی سی بیمار اور ڈائبٹیز، وہ صبح اٹھ کے کہتی ہے بھائی ہم سے نہیں کھایا جاتا، ہمیں بنا کے دے دیں گی، خود سے نہیں کھایا جائے گا. ایبسلیوٹلی پتہ نہیں نخرے ہیں یا ان سے ہوتا نہیں ہے. تو پلیز ان کے لیے بتائیے گا جو ایلڈر ایج وومن ہیں جن سے نہیں ہوتا، صبح وہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی نہیں کر رہے، دوپہر کا کھانا کھا لیں گے ہو جائے گا، ان کو اپنی اس ایج میں مارننگ ڈائٹ کا کتنا خیال رکھنا ضروری ہے؟ ہمارا دن کا آغاز جتنا اسٹرانگ ہوگا، جتنی اچھے ہم اپنا فرسٹ میل کورس کریں گے، اتنا ہی ہمارا جو انرجی لیول ہے وہ تھرو آؤٹ دا ڈے مینٹین رہیں گے.
اگر ہم صرف چائے یا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بسکٹ صرف لے کے کریں گے، اور ڈیفینیٹلی یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کی بنائی ہوئی ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ صرف ذائقے کی حد تک ہے، جو شام کی چائے کے ساتھ لیا جائے تو سمجھ میں آتا ہے. اگر ہم اپنے ناشتے میں ایک پروٹین رچ فوڈ سے آغاز کریں، جیسے کہ انڈا، ہم بوائلڈ ایگ بھی اگر ہمیں کھانے کی عادت نہیں ہے اور ہم ایک بوائلڈ ایگ بھی اگر لے لیتے ہیں تو ہم اپنے دن کا آغاز ایک بالکل صحیح پیس سے کریں گے، کیونکہ ایک پروٹین رچ اسنیک ہمیں تھرو آؤٹ جو ہمارے ارلی آورز ہوتے ہیں مارننگ کے، ان میں ہماری انرجی لیول سسٹین رکھے گا اور ایسیڈیٹی کے ایشو کو بھی مزید نہیں بڑھائے گا. اچھا، اور دوسرے ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم بات کر رہے تھے، ڈیٹاکس واٹر، کیا یہ بھی ایک یہ تو ہو گیا، دوسرے نیم گرم پانی سوکھ پئیں، یہ ٹھیک ہے؟ بالکل درست نہیں ہے. ہمیں جب بھی پانی پینا چاہیے تو نارمل روم ٹمپریچر کے واٹر کا استعمال کرنا چاہیے، بیکاز ایک تو ویسے ہی جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ہم جب صبح صبح اٹھتے ہیں، آور اسٹمک نیڈس ٹو ویک اپ. نیم گرم ہم پانی لیں گے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اسٹمک السرز بھی ہوتے ہیں، ایسیڈیٹی ہوتی ہے، گرمائی کا ایشو ہوتا ہے. معدے کی گرمائش وڈنٹ بی دا رائٹ ورڈ، لیکن یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معدے کی جو لائننگ ہوتی ہے اس میں اگر ہم گرم گرم پانی کا استعمال کریں تو مزید السر بن سکتے ہیں یا زخم ہو سکتے ہیں. تو اٹس آلویز بیٹر کہ ہم نارمل روم ٹیمپریچر والے پانی کا استعمال کریں. بالکل. اور اب سب سے اہم سوال آ رہا ہے اور پوری پاکستان کا سوال ہے، صبح اٹھ کے کھانے کا دل نہیں کرتا ہمارا، یہ والی چیز کیا ہے، ہاؤ ٹو، اور کیا یہ ڈز اٹ اونلی ڈیپینڈز آن دا ہارٹ یا پھر یہ ذہنی معاملہ ہے زیادہ؟ بالکل درست. دا مائنڈ از اے پاورفل تھنگ، واٹ وی تھنک وی بیکم. اگر ہم اپنی ہیبٹس، یوزلی یہ ہیبٹس ہمارے بچپن سے اسٹارٹ ہوتی ہیں، بچے جب بریکفاسٹ اسکپ کرنا شروع کرتے ہیں تو اپنی اس ہیبٹ کو چینج کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. واٹ وی ایڈوائز آور پیشنٹس از دیٹ کہ اگر آپ کو فل میل لینے کی عادت نہیں ہے تو سب سے پہلے تو آپ صبح اٹھ کے ایک گلاس دودھ سے شروعات کریں اور ساتھ میں اس کے ایک عدد بوائلڈ ایگ لے لیں، یا پھر اف یو آر ناٹ فونڈ آف ایگ یو کوڈ ہیو اے سیریل، آپ نے ایک ہول گرین جو ہے پورج لے لیا، یا پھر اف یو وانٹ ٹو گو فار سم تھنگ لائٹر تو آپ ایک کپ سابودانہ دودھ میں بنا ہوا اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ دہی میں فروٹس ڈال کے ڈیفینیٹلی دس از گوئنگ ٹو بی اے گڈ اسنیک ایز ویل. لیکن بہت ساری خواتین جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، اکثر ہم اپنی مدرس کی بات کرتے ہیں، وہ سب کے لیے تو کرتی ہیں، اپنے لیے لیکن ٹائم بھی نکالتی ہیں، تو ان کے لیے بہترین ان کو کھانا پکا پکا کے کھانوں کی اروما سے ان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے ان کے ساتھ. آئی وڈ سے کہ اس کے پیچھے زیادہ چیز ہماری کنڈیشننگ ہوتی ہے، ہماری جو ہیبٹس ہوتی ہیں، لائف اسٹائل، اس کا زیادہ رول ہوتا ہے. اوکے، تھینک یو سو مچ رمشا، تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان آور شو. صحافیوں کو FIA نوٹسز ہراساں کیے جانے کے خلاف کیس کی سماعت. چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے. راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا سماعت سے متعلق. دیکھیے، آج ہونے والی سماعت کے موقع پر پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کی طرف سے بیرسٹر صلاح الدین پیش ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوئے. آج ہونے والی سماعت کے موقع پر چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے IG اسلام آباد پر شدید برہمی کا اظہار کیا گیا اور مطیع اللہ جان اغوا اور افسار عالم پر حملے کے مقدمات میں جو غیر تسلی بخش کارکردگی تھی، اس پر چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ ایک کرائم کی ریکارڈنگ موجود ہے، ان ملزمان کا چراغ نہیں لگا سکے. اٹارنی جنرل صاحب یہ کس قسم کے IG ہیں، ان کو ہٹا دیا جانا چاہیے. 4 سال ہو گئے ہیں اور آپ کو کتنا وقت چاہیے؟ کہ آپ کو 4 صدیاں چاہیے اس کام کے لیے؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے IG اسلام آباد سے استفسار کیا کہ IG صاحب آپ آئے کیوں ہیں یہاں؟ کیا آپ اپنا چہرہ دکھانے آئے ہیں؟ کسی صحافی کو گولی مار دی جاتی ہے، کسی کو گھر میں جا کر اس کی پٹائی کی جاتی ہے. اس موقع پر بیرسٹر صلاح الدین نے عدالت کو بتایا کہ اسد طور اس وقت جیل میں ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے ان سے سوال کیا کہ وہ کیوں جیل میں ہیں. بیرسٹر صلاح الدین کا کہنا تھا کہ اسد طور پر حکومتی افسران کا وقار مجروح کرنے کا الزام ہے. چیف جسٹس نے سوال کیا کہ اسد طور پر جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ کیسے بنتی ہیں. چیف جسٹس نے FIA افسر سے سوال کیا کہ کیا آپ کے ادارے میں کوئی پڑھا لکھا شخص ہے؟ کوئی نہیں ہے تو پھر اردو میں ترجمہ کروا لیں. کیا ہم نے صحافیوں کے خلاف آپ کو کوئی شکایت کی تھی؟ ججوں کا نام لے کر آپ نے صحافیوں کو نوٹس بھیج دیے. آپ ہمارا کندھا استعمال کر کے اپنا کام نکال رہے ہیں. اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ بیان بھی دیا کہ اسد طور پر FIR میں درج پیکا کی دفعات 9, 10 اور 24 کا اطلاق نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ ریمارکس بھی دیے گئے کہ کیوں نہ FIA کو توہین عدالت کا نوٹس دیں. سپریم کورٹ کے کسی جج نے FIA کو شکایت کی، نہ رجسٹرار نے ایسی کوئی شکایت کی. سپریم کورٹ کا نام استعمال کر کے تاثر دیا گیا جیسے عدلیہ کے کہنے پر کارروائی ہوئی. اس طرح تو عوام میں عدلیہ کا امیج خراب ہوگا. FIA کے متعلقہ افسر خود عدلیہ کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. اس وقت اس کیس کی سماعت میں مختصر وقفہ کیا اور کچھ ہی دیر میں کیس کی سماعت دوبارہ شروع ہوگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے.
اسلام آباد کی سیشن عدالت میں بانی پی ٹی آئی کی 6 اور بشرا بی بی کی 1 درخواست سے ضمانت پر سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ جیل حکام نے ویڈیو لنک پر بانی پی ٹی آئی کی حاضری نہ لگوانے سے متعلق رپورٹ جمع کرا دی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ انٹرنیٹ کے مسئلے کی وجہ سے ویڈیو لنک پر حاضری نہیں لگوائی جا سکتی۔ عدالت نے کہا کہ کل عدالتی سٹاف کو بھجوا کر بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی حاضری لگوائی جائے۔ سی ٹی ڈی نے پشاور بورڈ بازار دھماکے میں ملوث 3 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ عدنان طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا عدنان۔ جی بالکل، گزشتہ روز ہونے والے بورڈ بازار دھماکے میں جو ہے اہم پیش رفت جو ہے وہ کی گئی ہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور پولیس کی ٹیموں نے رات گئے تک پشاور کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ آپریشن مکمل کیے۔ ایک اہم مشتبہ شخص کو جو ہے وہ بھی حراست میں لیا گیا، جبکہ مجموعی طور پر 4 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ جو زخمی دہشت گرد تھا اس کو ہوش آ گیا، جس کا بیان آج کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کرے گا۔ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ سہولت کاروں کی سی سی ٹی وی کی فوٹیج جو ہے مختلف مقامات سے قانون نافذ کرنے والی جائے حکومت سے ملنے والی موبائل فون اور موٹر سائیکل کی تفتیشی ٹیم کو نہ ہو سکی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اب جناب صورتحال یہ ہے کہ آگے معاملات کیا رہیں گے، آگے موسم کیسا رہے گا؟ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز ہیں ہمارے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ ہیں، تو ہم ان سے جانیں گے۔ سردار صاحب السلام علیکم اور آپ کو صبح بخیر۔ بتائیے گا کہ کیسا اب موسم رہنے والا ہے، اور کل کی اگر ذرا آج کی بات کر لیں، کل کی بات کر لیں، کچھ مطلع صاف رہے گا، صاف رہنے کا امکان ہے؟ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ دیکھیے جو جنوبی صوبے ہیں دونوں، سندھ اور بلوچستان، یہاں پر تو بیشتر ایریاز میں مطلع صاف رہنے کا ہی امکان ہے۔ آج کا دن جیسے چاند کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اوپر جو ہے کے پی میں اور پنجاب، خاص کر سینٹرل اور نارتھ پنجاب اور پھر گلگت بلتستان وغیرہ ان علاقوں میں بادل چھائے رہیں گے اور کہیں کہیں بارش کا بھی امکان ہے، لیکن اصل جو اسپیل ہے بارش کا وہ کل سے شروع ہوگا 12 تاریخ سے، پھر شمال مشرقی بلوچستان۔ سرفراز صاحب کو میں نہیں سن پا رہی ہوں، ہم نہیں سن پا رہے ہیں پی سی آر، آپ اگر ہمیں سن سکتے ہیں تو۔ ہاں جی سرفراز صاحب کو ہم نے بیچ میں ڈسٹرپٹ کیا، سوری انٹرپٹ کیا، اور کیونکہ ظاہر ہے آج کا دن اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے مطلع صاف رہنا، کیونکہ آج چاند کی رویت کا بھی امکان ہے۔ سو اس حوالے سے ہم جاننا چاہ رہے تھے ملک کے مختلف جو شہر ہیں وہاں پر رمضان المبارک میں موسم کیسا رہے گا تھرو آؤٹ، یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں۔ چلیں اگر پورے مہینے کا نہیں تو 10 دن کا تو معلوم ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور ساتھ ساتھ رویت ہلال کمیٹی یہ بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے جائیں کہ وہ بھی جو ہے وہ آج ان کا شام میں اجلاس ہوگا، اور امکان سب یہی ظاہر کر رہے ہیں کہ جی آج جو ہے وہ چاند ہو جائے گا، لیکن ہم انتظار کریں گے کمیٹی کے اعلان کا، جس کے بعد یہ آفیشیل اناؤنسمنٹ ہوگی کہ معاملات کیا ہوں گے۔ لیکن جیسا کہ ہم بتا رہے تھے کہ ملک بھر میں جو موسم ہے وہ اس وقت کافی زیادہ کنٹراسٹنگ ہے۔ شمال میں برف ہے اور جو سینٹرل ہے وہاں سردی ہے، جنوب میں کہیں سردی کہیں گرمی ہے، اور بالکل جنوب جو ہے وہ چلے جائیں بلوچستان کی جانب تو وہاں پہ بارشیں ہیں۔ ہاں یہ ایک چیز، ہاں سردار سرفراز صاحب پلیز کنٹینیو کیجیے گا جو آپ گفتگو کر رہے تھے جہاں سے رابطہ منقطع ہوا تھا ہمارا۔ سر کہ جو کل بارش ہوئی ہے بلوچستان کے چاغی ڈسٹرکٹ میں اور نیچے کیچ ڈسٹرکٹ اور گوادر وغیرہ میں دوبارہ اچھی تیز بارش ہوئی ہے کچھ جگہوں پر، تو وہ اسپیل وہاں سے تقریباً ختم ہو گیا ہے، یعنی بلوچستان کے جو مغربی اضلاع ہیں وہاں پہ سے ختم ہو گیا۔ البتہ شمالی اور شمال مشرقی بلوچستان ہے جو کوئٹہ اور اس کے ساتھ چمن وغیرہ ان علاقوں میں آج بھی بادل چھائے رہیں گے اور ہلکی بارش آج بھی متوقع ہے وہاں پر۔ اور پھر چلیں جی موسم کا ان سے جاننا ہے، موسم کی وجہ سے جی ان سے رابطہ ڈسٹرپٹ ہوئے جا رہا ہے بار بار۔ سو سرفراز صاحب تھینک یو سو مچ، ہم نے بڑے ہی کوشش کی آپ سے مزید صورتحال جاننے کی، لیکن جو جاننا چاہ رہے تھے وہ تو جان لیا نا کہ ہو سکتا ہے آج جو ہے مطلع صاف ہے۔ سو لیٹس سی۔ ماہ فروری میں کراچی میں 138 گاڑیاں چوری ہوئی ہیں، 33 چھینی گئیں، 916 بائکس چھینی گئیں، 4221 بائکس چوری ہوئی ہیں۔ سی پی ایل سی نے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ سی پی ایل سی کا یہ کہنا ہے کہ پولیس صرف 29 گاڑیاں اور 181 بائکس ریکور کرا سکی ہے۔ فروری میں بھتہ خوری کے 11 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا افضل۔ دیکھیے جو رواں سال ہے اس کے 71 دنوں کے دوران کراچی کے مختلف علاقوں میں ڈکیتی مزاحمت پر 38 افراد اپنی زندگی سے محروم ہو چکے ہیں۔
جبکہ صرف فروری کی اگر بات کی جائے تو CPLC نے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں یہ بہت زیادہ اس میں تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ فروری کے مہینے میں 33 گاڑیاں چھینی گئیں، جبکہ 133 گاڑیاں چوری ہوئیں۔ اسی طرح موٹر سائیکلوں کی اگر بات کی جائے تو 4221 موٹر سائیکل کراچی کے مختلف علاقوں سے چوری ہوئیں۔ 181 جو موٹر سائیکلیں ہیں وہ جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ اب تک برآمد نہیں کر پائی ہے۔ اسی طرح سے بھتہ خوری کے واقعات بھی کراچی میں بڑھ رہے ہیں۔ فروری کے مہینے میں 11 کیسز رپورٹ ہوئے بھتے کے۔ اس کے علاوہ شہر کے مختلف علاقوں میں دیگر جو واقعات ہیں ذاتی نوعیت کے یا فائرنگ اور پرتشدد واقعات، اس میں 56 افراد اپنی زندگی سے محروم ہوئے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ انٹرمیڈیٹ کے خراب نتائج، NED یونیورسٹی نے داخلہ پالیسی تبدیل کر دی ہے۔ 55% مارکس لینے والا بھی داخلہ درخواست دینے کا اہل ہوگا۔ NED انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ سینڈک کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ داخلے 24 مارچ سے شروع ہوں گے۔ داخلہ ٹیسٹ مئی میں منعقد ہوگا۔ اس سے قبل کم سے کم 60% مارکس کا حامل امیدوار داخلہ درخواست دینے کا اہل تھا۔ انٹرمیڈیٹ کے خراب نتائج، NED یونیورسٹی نے داخلہ پالیسی تبدیل کر دی ہے۔ 55% مارکس لینے والا بھی داخلہ درخواست دینے کا اہل ہوگا۔ NED انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ سینڈک کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ داخلے 24 مارچ سے شروع ہوں گے۔ داخلہ ٹیسٹ مئی میں منعقد ہوگا۔ اس سے قبل کم سے کم 60% مارکس کا حامل امیدوار داخلہ درخواست دینے کا اہل تھا۔